نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام و مشائخ اعظام، آج کی یہ تقریب سعید، یہ محفل پاک ہمارے انتہائی محترم جناب سکندر حیات مجددی اور ان کے برادران کے والد مرحوم مغفور کے والدہ مرحومہ مغفورہ کے اصالِ ثواب کے لیے ختم چیلم کی یہ محفل پاک ہے. صرف دو باتیں نماز کا وقت قریب آ رہا ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. ایک موت و حیات کیا ہے اور دوسرا اصالِ ثواب کیا ہے. بس دو باتیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر صاحب نفس، ہر ذی روح جو بھی اس کائنات کے اندر سانس لیتا ہوا آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلد. جو زندہ ہے موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. جو بھی اس کائنات کے اندر آیا ہے سانس لیتا ہوا اس نے موت کی آغوش میں جانا ہے، موت کا جام پینا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کسی کو موت سے فرار نہیں، مفر نہیں کہ کوئی بندہ موت سے بچ جائے گا، نہ. ہر ایک نے موت کی آغوش میں جانا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ موت ہے کیا؟ یہ موت ہے کیا؟ یہ تصور جو دیا جاتا ہے کہ بندہ مر گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، فنش ہو گیا ہے، مر کر مٹی میں مل چکا ہے، یہ خراب ہو چکا ہے، یہ تصور نہ قرآن کا ہے، نہ سنت نبوی کا ہے، نہ روایت کا ہے، نہ درایت کا ہے، نہ عقل اس کو مانتی ہے اور نہ ہی نقل اس کو تسلیم کرتی ہے. نہ، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. یہ موت و حیات کیا ہے؟ موت عارضی چیز ہے اور حیات دائمی چیز ہے. ایک بات ذہن کے اندر رکھیں آپ. اور انسان کی پیدائش سے جب وہ پیدا ہوتا ہے اس سے اس کی زندگی کا، اس کی حیات کا آغاز نہیں ہوتا. انسان کی پیدائش سے اکثر ہمارے ذہن کے اندر یہی بات ہے کہ اس سے ہم اپنی عمر کا اور اپنی حیات کا اندازہ لگاتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ انسان کی حیات سے، پیدائش سے اس کی زندگی کی ابتدا نہیں. جس طرح انسان کی پیدائش سے اس کی زندگی کی ابتدا نہیں، اسی طرح اس کی موت پر اس کی زندگی کی انتہا نہیں. آپ ذہن کے اندر سوال رکھیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ انسان کی پیدائش سے زندگی کی ابتدا نہیں.
تو آپ صاحب علم ہیں، صاحب شعور ہیں، جانتے ہیں اس بات کو کہ بچہ وہی پیدا ہوتا ہے جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر زندہ ہوتا ہے، جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر وہی پیدا ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ کہیں کہ پیدائش سے زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تو وہ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ ہے، وہ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ ہے۔ جب پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ ہے تو لا محالہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پیدائش سے زندگی کا آغاز نہیں ہوتا، زندگی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس پیدائش سے زندگی کا آغاز نہیں ہے۔ اسی طرح جب انسان کا وصال ہو جاتا ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے، تو اس سے اس کی زندگی کی انتہا نہیں ہوتی، اس کی زندگی کا اختتام نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ایک زندگی کی شام ہوتی ہے اور دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس کی صبح ہوتی ہے۔ تو انسان جو اس دنیا سے جاتا ہے یہ مت کوئی سمجھے کہ مر گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، فنش ہو گیا ہے، مر کر مٹی میں مل چکا ہے، نہیں، بلکہ اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک یہ زندگی ہے، یہ عالم اسباب کی زندگی ہے، اور اس سے اگلی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کی ذات کا کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ اس رب کا کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، تم عدم میں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی دی جو ہم پیدا ہوتے ہیں، یہ زندگی دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کی ترتیب دیکھیں، الفاظ کی ترتیب دیکھیں، قرآن کس انداز میں موت و حیات کا فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی، اس زندگی سے پہلے تم عدم میں تھے، وجود میں نہیں تھے، عدم میں تھے، اور پھر تمہاری پیدائش، ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت تمہیں موت دے گا۔ یہ جو ہم اپنی زندگی گزار کر مرتے ہیں، موت کی آغوش میں جاتے ہیں اپنی زندگی کے ایام پورے کر کے، یہ اس سے مراد یہ موت ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت تمہیں زندگی دے گا۔ اس موت کے بعد جو ہم زندگی گزار کر موت کی آغوش میں جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت زندگی دے گا۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس موت کے بعد زندگی ملے گی، اور زندگی جب ملے گی، اور یہ زندگی جو ہے یہ قبر کی زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد کوئی موت قرآن نے بیان نہیں کی۔ اس زندگی بعد قرآن نے کوئی موت نہیں بیان کی، اور یہ زندگی جو ہے یہ قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ اور اس پر قرآن پاک کی ایک اور آیت شاہد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو اس دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے، اچھے عمل کر کے، ایمان کی زندگی بسر کر کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس دنیا سے جاتا ہے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے ضرور بالضرور جزا کے طور پر زندگی عطا کریں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، نون سکیلا فا جزائیہ، ضرور بالضرور ہم اسے زندگی عطا کریں گے۔ تو یہ زندگی کہاں کی زندگی ہے جو اللہ رب العزت اجر کے طور پر عطا فرما رہا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ دنیا کی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہے، تو یہ تو عمل نہ بھی کریں پھر بھی زندگی ہمیں حاصل ہے،
تو یہ بات کہنا کہ یہ جو زندگی ہے اس سے مراد یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے، یہ تحصیل حاصل ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ اس سے مراد برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، اور پھر حیات طیبہ. یہ نہیں کہ صرف سوال و جواب کے لیے زندہ کیا جائے گا. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ قبر کے اندر صرف سوال و جواب کے لیے اٹھایا جائے گا، سوال و جواب کر کے پھر موت طاری کر دی جائے گی. نہ، یہ حیاتاً طیبہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ہم قبر کی زندگی دیں گے وہ کیسی زندگی ہے؟ حیاتاً طیبہ، نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہم عطا کریں گے. ایک ترجمہ تو یہ ہے اس بات کا، ایک مفہوم یہ ہے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی، اور ایک مفہوم جو ہے وہ جو علماء ربانیین ہوتے ہیں، صوفی اولیاء، انہوں نے بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ کہ جو انسان زندگی کے اندر نیک اعمال کر کے چلا جاتا ہے، موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس نیک اعمال کے بدلے میں جزا کے طور پر اسے قبر کے اندر زندگی دیتا ہے. اور پھر حیاتاً طیبہ سے کیا مراد ہے کہ اس مرنے والے جو قبر کے اندر چلا گیا ہے، جس کو اللہ نے زندگی دے دی ہے، اس کے ساتھ جو جو چیز لگتی جاتی ہے وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے. اگر مٹی لگتی ہے مٹی زندہ، اگر تابوت کی لکڑی لگتی ہے وہ لکڑی زندہ، اگر ماربل کی سلیٹ لگتی ہے وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے. اور اس مفہوم کا اظہار حضرت سلطان باہو کر رہے ہیں. نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبروں پہ نہیں جانا، وہ مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، یہ ہو چکا ہے، ان کے پیچھے یہی تصور ہے کہ وہ مرنے والے مر گئے ہیں. حالانکہ یہ قرآن و سنت کا تصور نہیں ہے. ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. دیکھیں نا، اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے سوال و جواب ہونے ہیں. قبر کے اندر ہونے کہ نہیں ہونے ہیں نا سوال و جواب. من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال و جواب ہونے ہیں. اب اگر بندہ مر گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، فنش ہو گیا ہے، تو چلو سوال و جواب کس سے سوال و جواب ہو؟ اگر وہ ہے ہی کچھ نہیں تو سوال و جواب کس سے؟ تو لا محالہ اگر یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہم نے ماننا ہے کہ سوال و جواب ہوں گے، نیکی اور بدی کا تصور ماننا ہے، حق و باطل کا تصور ماننا ہے، تو پھر حق و باطل کے ماننے کے لیے، سوال و جواب کے ماننے کے لیے، اور ثواب اور عذاب کے ماننے کے لیے، جنت اور جہنم کو ماننے کے لیے یہ بات ماننی پڑے گی کہ قبر والے زندہ ہیں. اب فرق صرف ہمیں غلطی کیا لگی ہے، جو اس بات کو تھوڑا سا ڈیپلی نہیں دیکھتے، گہرائی سے نہیں دیکھتے، کہتے کس طرح لاکھوں من مٹی کے نیچے کس طرح انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ زندگی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، زندگی کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے. یہ جو تصور کیا جاتا ہے نا، اصل میں یہ بے سمجھی ہے. پہلی بات کہ قبر کے اندر ہزاروں من مٹی کے نیچے زندگی دینے والا اللہ ہے. آپ دیکھیں گاؤں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، جب کوئی اپنی زمین کو کھودتے ہیں، 2 4 5 10 فٹ نیچے جاتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، کنواں نکالنے کے لیے، تو ایک ڈھیلا ملتا ہے آپ کو. اس ڈھیلے کو توڑتے ہیں، اس کے اندر سے کیڑا نکلتا ہے. یہ عام بات ہے، ایک کیڑا نکلتا ہے اور وہ کیڑا زندہ بھی ہوتا ہے. اگر منو مٹی کے نیچے 10 15 20 فٹ نیچے مٹی کے ڈھیلے کے اندر کیڑا زندہ رہ سکتا ہے تو اللہ زندہ انسان کو قبر کے اندر کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تو یہ جو موت ہے یہ انسان کو مارنے کے لیے نہیں، انسان کو مارنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی دینے کے لیے، اور زندگی بھی عارضی نہیں دائمی زندگی دینے کے لیے یہ موت آتی ہے. اور علامہ اقبال پھر اس مقام پر وہ رہا ہے، فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا. فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے. وہ تجھے مارنے کے لیے نہیں بلکہ دائمی زندگی دینے کے لیے آتا ہے. جب فرشتے کے چھونے کی برکت یہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، فرشتے افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ بولو یار.
نبی افضل ہیں، اور پھر سارے نبیوں میں امام الانبیاء افضل ہیں۔ اگر فرشتہ کسی انسان کو چھوئے تو وہ دائمی زندگی دیتا ہے، اگر کسی خوش نصیب کو میرا نبی چھو لے تو اس کی زندگی کی کیا عالم ہوگا۔ تو یہ جو قبر کی زندگی ہے، ایک نئی زندگی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ موت کا فرشتہ مارنے کے لیے نہیں بلکہ دائمی زندگی دینے کے لیے آتا ہے۔ اب تھوڑا سا مفہوم میں نے آپ کے سامنے، لمبا موضوع ہے لیکن اتنا بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ مرنا جو ہے نا، انسان مرتا ہے، مت کوئی سمجھے کہ بس کام ختم ہو گیا ہے۔ یہ اکثر جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ معاملے ختم ہو گئے ہیں، اس دنیا کے جنجل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، اصل حساب تو آگے شروع ہونا ہے۔ تو یہاں جان نہیں چھوٹی، موت کی آغوش میں جانا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر نیک اعمال کرنے ہیں تو پھر جنت کی نعمتیں، اور اگر برے اعمال کرنے ہیں تو پھر جہنم کا عذاب۔ چوائس انسان کو اللہ رب العزت نے دے دی ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دے دی ہے، اور زندگی دینے کے ساتھ ساتھ دونوں راستے بھی دے دیے۔ اب تم نیکی کا راستہ اختیار کرو یا برائی کا راستہ اختیار کرو، جنت کا راستہ اختیار کرو یا جہنم کا راستہ اختیار کرو۔ میں نے تمہیں مختار بنا دیا ہے، تمہیں اختیار دے دیا ہے زندگی کے ساتھ۔ اب تمہاری اپنی چوائس ہے، اپنا انتخاب ہے، اپنا چناؤ ہے۔ آپ جنت کا راستہ اختیار کر لیں یا جہنم کا راستہ اختیار کر لیں۔ تو یہ موت و حیات کے حوالے سے تھوڑی سی میں نے گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ اب جب ہمارا کوئی شخص مرتا ہے، اس کے لیے جو ہم محفلیں کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں اصالِ ثواب کہتے ہیں۔ یہ جو کل شریف ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، چیلم ہوتا ہے، عرس ہوتا ہے، سالانہ برسی ہوتی ہے، جو بھی آپ نام لیں، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اسے اصالِ ثواب کہتے ہیں۔ 11ویں شریف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، غوث پاک کی 11ویں دلاتے ہیں، یا کسی بھی بزرگ کا عرس کرواتے ہیں، تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس سے مقصود اصالِ ثواب، یعنی کہ اصال کرنا ہوتا ہے، ثواب کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہے اصالِ ثواب اور ایک ہے وصول ثواب۔ جو بیچتا ہے، جو ہم بیچتے ہیں، ہم اصالِ ثواب، اصال کا مطلب ہے بیچنا، پہنچانا، اور آگے جو قبر والا ہوتا ہے وہ وصول کرتا ہے اس ثواب کو۔ اور یہ دونوں باتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اصالِ ثواب کس چیز کا ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں روٹی کمانے کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی ساری زندگی ہم دیکھ لیں، ساری کی ساری ایفرٹ زندگی کی، ساری کی ساری کوشش وہ روٹی کمانے، پیٹ بھرنے کے اندر صرف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے۔ بس زندگی کا حاصل کیا ہے کہ بس روٹی کماؤ، بڑی کوٹھی بناؤ، بڑی کار لو، بینک بیلنس بناؤ، بچے پیدا کرو، رشتہ داریاں نبھاؤ اور دنیا سے چلے جاؤ۔ یہ ہمارا تصور ہے، ہمارا عمل ہے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جس نے انسان کو بنایا ہے، اور جو بنانے والا ہوتا ہے اس کو بہتر پتا ہوتا ہے یہ چیز کس کام کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے، یعبدون، تاکہ وہ عبادت کریں۔ اب جب انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت دو طرح کی ہے، ایک فرضی عبادت اور ایک نفلی عبادت۔ فرضی عبادت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان پر فرض کر دی ہے، جیسے 5 دن میں 5 نمازیں، یہ انسان پر فرض ہے۔ ماہ رمضان کے روزے، ٹھیک ہے، یہ انسان پر فرض ہے۔
صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، صاحب نصاب پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہے، یہ فرضی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نماز فرض پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آپ جب اشراق کا ٹائم ہوتا ہے اشراق پڑھتے ہیں، چاشت کا ٹائم ہوتا ہے چاشت پڑھتے ہیں، اوابین کا ٹائم ہوتا ہے اوابین پڑھتے ہیں، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو یہ تہجد، اوابین، چاشت، اشراق، تحیت المسجد، تحیت الوضو، یہ ساری کی ساری عبادتیں یہ فرض نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ نفلی عبادتیں۔ یہ کیا ہیں؟ نفلی عبادتیں۔ جو فرض عبادت ہے وہ آپ نے کرنے ہی کرنی ہے، اور نفلی عبادت آپ پر فرض نہیں، یہ آپ کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، پڑھو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گناہ کوئی نہیں نفلی عبادت کا۔ جس طرح اللہ نے یہ اختیار دیا ہے تمہیں، پڑھو ٹھیک ہے نہ پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ آپ نفلی عبادت کر کے اس کا ثواب جس کو مرضی دے دو۔ سمپل بات ہے، نفلی عبادت کر کے اس کا ثواب جس کو مرضی دے، چاہے وہ اپنے مردوں کو دو جو مر چکے ہیں، چاہے اپنے زندہ بھائیوں کے لیے اس کا ثواب وقف کر دو۔ اس پر ایک حدیث پاک، دونوں پر ایک ایک حدیث پاک مختصر انداز میں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری اپنی ماں کے ساتھ بڑی محبت تھی اور میں نے بہت خدمت کی اپنی ماں کی، لیکن میرا جی نہیں بھرا میرا، تو میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے، میں چاہتا تھا اور خدمت کروں، لیکن ان کا وصال ہو گیا ہے، اب میں اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ صحابی سوال کر رہا ہے نبی پاک سے۔ اگر فوت شدگان کے لیے کوئی عمل، کوئی چیز نفع نہ دیتی ہوتی تو جو اکثر آیت پڑھی ہے لیسا للانسان الا ما سعی، یہ تو آیت نبی پاک پر نازل ہوئی ہے، ہم نے تو صرف سنا ہے نہیں آیت کو، یہ نبی پاک پر نازل ہوئی ہے، نبی پاک کی آیت پڑھ دیتے۔ ساتھ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان نے جو عمل کر لیا بس وہی ہے، لیکن نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا لیسا للانسان الا ما سعی کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو محنت کرتا ہے، جو کر چکا ہے، نہ یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا ساتھ ایسے کرو کہ جاؤ، مدینہ المنورہ کی آبادی بڑھ رہی ہے، لوگ جوک در جوک، فوج در فوج مسلمان ہو رہے ہیں، اور مدینے کے لوگ، ان کے لیے پانی کی کمی ہے، جاؤ ایک کنواں کھدواؤ۔ کنواں کھدوایا گیا، تو جب کنواں کھد گیا، جب حضرت سعد نے پانی کو چکھا تو پانی کھارا نکلا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بڑی محنت سے کنواں کھدوایا ہے لیکن پانی کھارا نکلا ہے، نمکین نکلا ہے، میٹھا پانی نہیں نکلا۔ نبی پاک کو میں کوئی بات نہیں، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ صحابہ کو ساتھ لیا اور کنویں پر جا کر نبی پاک نے اپنا لعاب دہن پانی کے اندر ڈالا، اب وہ کھارا پانی میٹھا ہوا۔ پھر اس پانی سے نبی پاک نے وضو فرمایا اور وہ پانی پیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، آج ہی پیرو لأم سعد، آج ہی پیرو لأم سعد، یا اللہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ سعد کی ماں نے نہیں کھدوایا، وہ تو قبر کے اندر ہے، نہ سعد کی ماں نے اسے پانی پینا ہے، کنواں بیٹا کھدوا رہا ہے اور پانی مدینے کے لوگ پی رہے ہیں، اور ثواب سعد کی ماں کو پہنچ رہا ہے۔ اگر سعد کی ماں کو کنویں کا ثواب پہنچ سکتا ہے تو ہمارے فوت شدگان کو پانی کا گلاس کیوں نہیں پہنچ سکتا، اس کا ثواب کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہی پیرو لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ اب دوسری بات، یہ ثواب ہم زندہ کو بھیجیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر ایک قافلے کو دیکھا، وہ عراق کے علاقے سے، بصرہ کے علاقے سے ایک قافلہ آیا، تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے آنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم فلاں بصرہ علاقہ کے آنے والے ہیں، عراق کے علاقے کے ہم لوگ رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں ایک مسجد ہے، مسجد عشار، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا گاؤں ہے، ہمارے گاؤں کے اندر یہ مسجد ہے، ہم اسی گاؤں کے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو وہاں اس مسجد میں جا کر شام کے اندر عراق کے اندر اس مسجد کے اندر جا کر 2 نفل پڑھے اور یہ کہے کہ اس کا ثواب میں ابو ہریرہ کو دیتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہم 2 نفل پڑھیں گے آپ کے لیے جا کر اور ثواب آپ کی ملک کریں گے. یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ زندہ ہیں تو اس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے اور حضرت سعد کی والدہ فوت ہو چکی ہیں ان کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے. اور یہ اہل سنت کا مسلک ہے. یہ کہنا کہ فلاں بدعت ہے فلاں بدعت ہے فلاں بدعت ہے فلاں بدعت ہے، یہ کہنے والے خود ہی بدعت ہیں، خود ہی بدعت ہیں. اصل مقصود اصال ثواب ہے. اور جو نفلی عبادت ہم کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نفلی حج کریں، عمرہ کریں نفلی، اس کے بعد تلاوت قرآن کریں، صدقہ و خیرات کریں، یہ سارے نوافل کے کام ہیں اور اس کا ثواب اللہ نے ہمیں اختیار دیا جس کو مرضی دیا. جب اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا تو یہ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے اختیار دے دیا ہے. تو یہ 2 باتیں میں نے ایک موت و حیات کے حوالے سے اور ایک اصال ثواب کے حوالے سے جو ہم عمل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرمائے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا عمل ہے یہ. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ہماری بھی بخشش فرما اور ان کی بھی بخشش فرما. یہ بھی قرآن کا حکم ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ بھی ایک قرآن کی آیت ہے. یہ سارا کچھ قرآن بیان کر رہا ہے. بس ایک ہی بات ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں. یہ قرآن اللہ رب العزت نے پڑھنے کے لیے دیا ہے اور پڑھا کریں یہ قرآن. اور پڑھ کر پھر اپنا جو انسان عمل کرتا ہے سب سے پہلے اسے ثواب ملتا ہے. یعنی کہ اللہ کی ذات سے یہ وعید ہے کہ وہ جس کو آپ ثواب دے رہے ہیں بس اسی کو ثواب دے اور باقی کسی کو اور ثواب نہ دے. اگر آپ ایک بار فاتحہ پڑھ کے نبی پاک کی ساری امت کو احسان کرتے ہیں تو ہر امتی کے نامہ اعمال میں ایک بار سورہ فاتحہ کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ کمی ہمارے اندر ہے ظاہر. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.